بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین بالخصوص شہیدان کربلا کے صدقے میں تمام مسلمانوں عالم اسلام اور تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے شر زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائیں، اور خصوصی طور پہ یہ دعا ہے کہ جو بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، اللہ پاک بیمار کربلا کا صدقہ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تمام عالم اسلام آج عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں۔ عید قربان کے حوالے سے دوست احباب عزیز و اقارب تمام صبح کی قربانی کی تیاری کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش میں اور صبح نماز عید کے بعد قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کتنے مسلمان اور کتنے مومن آج اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو شہزادہ بنی ہاشم جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند جناب مسلم کی قربانی کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ کربلا کی داستان ایک ایسی داستان غم ہے کہ صدیوں سے انسان، مسلمان، حتیٰ کہ بہت ساری مخلوقات غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا غم ہے جس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، جس سے اسلام زندہ ہوتا ہے، اور یہ وہ غم اور وہ داستان ہے کہ جس کا ایک ایک فرد، جس کی ایک ایک عقائد اپنے اندر ایک مکمل اسلام کو لیے ہوئے ہے۔ زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک اہل سنت بزرگ عالم دین کی کتاب، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب خطبات چشتیہ کے نام سے لکھی گئی ہے، اور اس کے مصنف حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے انتصاب میں یہ لکھتے ہیں کہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی صداقت آفرین کوششوں کے نام، اور ان مقدس روحوں کے حضور جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی آلائشوں سے پاک رہیں، یہ چشتی کتب خانہ ارشد مارکیٹ جان بازار فیصل آباد کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔
اور ایک بڑا نایاب نسخہ، اور ان کتابوں کو دکھانے کا یا ان کتابوں کے حوالے سے آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں محمد و آل محمد کی محبت کی بات آتی ہے، ان کی عقیدت کی بات آتی ہے، ان کے غم کی بات آتی ہے، ان کی مظلومیت کی بات آتی ہے، ان کی پیروی کی بات آتی ہے، ان کی حمایت کی بات آتی ہے، تو ایک لفظ جو ہے آج کے زمانے میں، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے آج کے دور کے متعصب قسم کے دیہاتی مولوی اور متعصب ملا قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایسی خرافات اور ایسی تعصب کی بنیاد پہ ایسی باتیں عام لوگوں میں رائج کر دی ہیں کہ جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام لیتا ہے، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لوگ اس کو ایک انتہائی جو ہے وہ عجیب طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ محمد و آل محمد کی محبت انسان میں بڑی ایک یوں کہہ لیں کہ کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد و آل محمد کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات پھر ہوگی۔ آج حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے یہ کہ اہل سنت کے اکابرین جو ہیں وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور آج ہمیں جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے، اور ہر محب پنجتن پاک علیہ السلام کو جو ہے نا وہ روافظ اور بدعتی اور پتہ نہیں کافر، یہاں تک کہ کافر کی صدائیں جو ہے نا پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو صرف جو ہے محمد و آل محمد کی محبت کی بنیاد پر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو رونے والے ہیں یہی مارنے والے تھے۔ اس طرح کی اتنی عجیب و غریب خرافات جو ہے نا وہ ہم میں رائج کر دی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کہ اہل سنت کے اکابرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے۔ جہاں تک ہمارا عقیدہ اور ہماری بات ہے، تو جن لوگوں نے جو ہے وہ ایک مشہور و معروف ڈرامہ جو ہے مختار ثقفی کے حوالے سے دیکھا ہے، وہ یہ سب تمام واقعات کو یہ میرے پاس صرف ایک نہیں، میں دسیوں کتابیں ایسی موجود ہیں اہل سنت کے اکابرین کی، جن میں تاریخ نویس ہیں، جس میں محدث ہیں، حدیثیں لکھنے والے ہیں، جس میں دیگر علماء کرام اہل سنت کے جو ہمارے دور اور صدی کے حوالے سے بھی، اور تمام جتنے بھی بڑے ایک نام ہیں وہ ان میں شامل ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں۔ تو بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں رونے کے بارے میں، غم کے بارے میں، اور تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک میں علیحدہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں کہ بہرحال امام عالیہ مقام نے اہل کوفہ کے سینکڑوں خطوط کے جواب میں کوفہ جانے کی حامی بھر لی۔ یہاں ایک نقطہ اپنے سامعین کی خدمت میں کہ جب یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا امام جو ہے وہ تمام دنیا کے آنے والے وقت کو اور تمام زمین و آسمان کے علوم کو جانتا اور رکھتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب انہیں پتہ تھا کہ کوفے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہیں اور اس طرح، جو بھی مطلب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پھر وہاں کا جانے کا قصد کیوں کیا اور ان خطوط کو قابل بھروسہ کیوں سمجھا، حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں اپنی بیعت کے لیے کیوں بھیجا اور خود جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جو وقت امام ہوتا ہے، امام کے لیے جو لوگوں کی طرف سے جو ہدایت کی جو طلب ہوتی ہے، ایک درخواست ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے، جو ہدایت کی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں، ان کی آواز کے اوپر امام کو جو ہے وہ آواز سننی پڑتی ہے، ان کی آواز کے اوپر جو ہے ان کی دعوت پہ جو ہے نا امام کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور آگے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا آگے جا کے فیوچر ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کے ارادے کیا ہوتے ہیں، یہ بات کی۔ لیکن امام کو اگر کوئی پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی پیشوائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، تو ہادی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام اگر کوفہ کے لوگوں کو کی آواز پہ جو ہے وہ اپنا ارادہ آنے کا ظاہر نہ کرتے، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جان کے وہاں حالت کہ وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے، لیکن
یہ کہ کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ امام کو پکارا گیا اور امام نے پہنچنے سے یا جانے سے یا ان کی ہدایت سے انکار کر دیا تو امام علی مقام نے کوفہ جانے کی حامی بھر لی، تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو بلا کر فرمایا کہ جانے برادر کوفیوں کو ان سینکڑوں خطوط سے آپ واقف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے کوفہ روانہ ہو جائیں اور وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے مجھے مطلع کریں، اگر اہل کوفہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں تو آپ کا خط آنے پر میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ تو یہ ایک میں مختصر اس میں سے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، بہرحال جناب مسلم نے امام علی مقام کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے کر روانگی کر لی، اور چلتے چلتے آپ کے چہرہ اقدس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے عرض کی، الوداع اے تاجدار دین و ملت، الوداع اے میرے نور بصر نور ہدایت، الوداع۔ حضرت مسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ روضہ مبارک پر، روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اپنا و امام علی مقام کا سلام عرض کیا، کیونکہ امام اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور جناب ختم مرتبت کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرتے ہیں اور قبر اطہر کو بوسہ دے کر بقیع میں تشریف لے گئے، اور اہل بقیع کو سلام کرنے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہو کر، امام حسن علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہو کر ہدیہ سلام پیش کیا۔ اگلے روز آپ جب چلے تو آپ کے دونوں چھوٹے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ معزز سامعین گرامی قدر، مدینہ منورہ سے کوفہ جانے والا راستہ بے حد دشوار گزار ثابت ہوا، یہاں تک کہ آپ کو راستہ بتانے والے راہبر راستہ میں بھول گئے اور لک و دک صحرا میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ کے بچوں کی حالت بھی بہتر نہ تھی، پیاس کی شدت، سفر کی صعوبت، آپ کی طرح جلتا ہوا ریگستان کہ دھرتی وچوں شعلے نکلن، سورج اگ برسائے، ہاشم زادے ٹرتے جامن بھوکے تھے ترہائے۔ بہرحال سفر کی سینکڑوں مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضرت مسلم اپنے بچوں سمیت کوفہ کے بے وفا شہر میں پہنچ گئے۔ حضرت مسلم جب کی آمد کا جب پتہ چلا تو اہل کوفہ آپ کی زیارت کو آ گئے۔ کوفہ کے سرداروں نے آپ کو مختار ثقفی کی حویلی میں ٹھہرایا اور 10 بستہ آپ کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئی۔ یہ تمام حالات لوگوں نے سنے ہوئے اور خاص طور پہ جنہوں نے مختار ثقفی ڈرامہ دیکھا ہے، تو اس حوالے سے میں آگے یہ بیان کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم نے انہیں امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا تو اسی وقت کوفہ میں منادی کرا دی گئی اور ہزاروں افراد نے آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر انہوں نے لکھا کہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کوفہ میں حضرت مسلم کی آمد اور بدلتی فضا کو دیکھا تو ایک مسجد میں آ کر کہا کہ میں نہ تو فتنہ اٹھاتا ہوں اور نہ ہی اٹھتے ہوئے فتنے کو برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین کا کوفے میں آنا یزید کے گورنر جن کو یہ صحابی رسول کہتے ہیں نعمان بن بشیر، اس کے لیے فتنے کی مانند ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال یزید کے جاسوسوں نے کافی خوب مرچ لگا کر کوفے کے حالات جو نعمان بن بشیر کی نرمی کی وجہ سے لکھے، جو کہ آپ دیکھ چکے، آپ جانتے ہیں کہ عمر بن سعد جو تھا وہ اس کا جو ہے نا وہ یہ جاسوسی کا کام کرنے والا تھا۔ تو بہرحال یزید کو خط ملا تو اس نے اپنے عیسائی وزیر سر جان رومی کو سب کچھ بتا کر مشورہ طلب کیا۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے عیسائی وزیر میں ان لوگوں سے کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اور توبہ نعوذ باللہ، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم تو لعنتی سمجھتے تھے، لعنتی سمجھتے ہیں، لعنتی سمجھتے رہیں گے، اور وہ پوری نسل پہ لعنت ہے، اس کے آباء و اجداد پہ لعنت ہے کہ یزید پلید جو تھا اس کو وہ کہتے ہیں جو آج کے وہ ایک صحابی اور صحابی کا بیٹا تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کو خط ملا تو وہ اس نے یزید پلید نے اپنے عیسائی وزیر سر جان رومی کو سب کچھ بتا کر مشورہ طلب کیا۔
ایک مسلمانوں کا خلیفہ تف ہے مسلمانوں تم پہ، جو عیسائی وزیر کو بلا کر اور اس سے امام حسین علی مقام کے برادر اور حضرت میں اب وہ کیا جو ہے نا وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں جو ہے نا وہ حوالے سے جو ہے نا وہ طویل گفتگو کی جائے، تو وہ ان کے بارے میں جو ہے اور ان کو جو فتنہ سمجھا جا رہا ہے یزید کے نمائندے کی طرف سے، اس حوالے سے یزید ایک عیسائی جو ہے وزیر ہے اس سے جو ہے نا وہ مشورہ کرتا ہے کہ اب کیا کیا جانا چاہیے۔ تو ان حالات میں وہ عیسائی وزیر کہتا ہے، سر جون جو تھا اس نے کہا کہ ایک ہی شخص قابو پا سکتا ہے اور وہ بصرے کا گورنر تیرا چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو گورنر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کو روانہ کر دیا گیا، اور اب جو کہ اپنے ساتھ چند جنگجو بھی لے آیا، اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک طریقہ اپنایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی یا ان کے بھیس میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ کوفے میں پہنچتا ہے۔ کوفے میں جا کر مسلم بن عقیل کو، اور حکم اس کو یہ یزید کی طرف سے تھا کہ جنگجو ساتھیوں کو بھی لے لینا، اور تیرے پیچھے میں دمشق سے بھی ایک لشکر بھیجوں گا، کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے۔ یہ کتاب لکھتی ہے کہ یزید کا حکم تھا کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے، اور جو لوگ اس کا ساتھ دینے پر اصرار کرے انہیں بھی قتل کر دینا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک شعر نقل کیا جس کا مفہوم ہے، یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں، حضرت علامہ سائم چشتی جو کہ فیصل آباد تھے اکابرین اہل سنت میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک شعر نقل کیا جو کہتے ہیں کہ تیر کربلا میں چلتے تھے اور کمانیں دمشق میں تھیں۔ جو لوگ جو ہیں یزید اور ان کے بڑوں کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یزید پلید کے حکم کے مطابق، یہاں لکھا ہے یزید پلید کے حکم کے بنا مطابق ابن زیاد چند ساتھیوں کے ہمراہ راستہ بدل کر رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت امام حسین تشریف لے کے آئے ہیں۔ بہرحال اس نے چارج لے لیا، اور چارج لے کر گورنری کا وہ آئندہ صبح اس نے شہر میں منادی کرا دی کہ جو شخص مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا یا ان کے ہاتھ پر حسین ابن علی کے نام کی بیعت کرے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی، اسے مار دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت مسلم کے حوالے سے کہ وہ جو تھے انہوں نے حضرت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے اور آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ مختار سقفی کے گھر میں تھے، اور وہاں سے جب یہ اس طرح ابن زیاد نے آ کر سختی کی تو وہ منتقل ہو گئے حضرت احانی کے گھر میں، اور پھر وہ پتہ نہیں تھا وقت کی حکومت کو یا گورنر کو یا جو دارالامارہ کے لوگوں کے حوالے سے، تو انہوں نے پھر ایک چال چلی کہ ایک ابن زیاد کا نوکر تھا، غلام تھا جس کا نام موکل تھا، اس کو جو ہے وہ 3000 شامی دینار دے کر، یہ چیزیں بھی اس میں موجود ہیں وہ، اور جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے بہانے سے جو ہے نا وہ بھیجا، اور حضرت یہ موکل جو تھا اس نے اپنی چالاکی کے ساتھ مسجد کوفہ سے حضرت مسلم ابن اوسجہ کو اپنے آپ کے سامنے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے اور محب اہل بیت ظاہر کر کے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شیعہ نے حیدر کرار کے لیے مدد کا بہانہ بنا کر ان کا ایڈریس لیا، اور وہ حضرت مسلم بن اوسجہ جو تھے وہ لے کر ان کو حضرت حانی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچ گئے، جس سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں وہ پتہ چل گیا، اور وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابن زیاد نے حضرت حانی کو گرفتار کر لیا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے دربار میں بلایا، اور ابن زیاد نے کہا کہ تجھے مسلم کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یا تو مسلم کو میرے حوالے کر یا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تو حضرت حانی نے فرمایا کہ حضرت مسلم کا میں ایک بال بھی تجھے نہیں دوں گا، خواہ مجھے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ بہرحال ابن زیاد نے اس وقت حضرت حانی کو زنجیریں پہنا دی، اور وہ آگ بگولا ہو کر دارالامارت سے جو ہے اس کے ساتھی جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ باہر آ گئے، اور حضرت حانی کو جو ہے نا اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ مسلح ہو کر حضرت حانی کا انتقام لینے کے لیے باہر تشریف لے آئے، لیکن چونکہ حضرت حانی کو موت کی افواہ سے حانی کی موت کی افواہ سے لوہا گرم ہو چکی، اس لیے تمام اہل کوفہ ایک مرتبہ پھر حضرت مسلم کے پرچم تلے جمع ہو کر مردہ باد یزید کے نعرے لگانے لگے۔ ابن زیاد کو لشکر کا شور سنائی دیا تو اس نے گھبرا کر لشکر کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ جب لوگوں نے کہا کہ اہل کوفہ نے حضرت حانی کا انتقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
تو اس نے جو ہے وہ حضرت ابن زیاد نے موقع کی مناسبت دے کر کوفہ کے سرداروں کو دکھایا کہ حضرت ہانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے زندہ سلامت موجود ہیں، اور کہا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہانی زندہ ہیں، اور انہیں میں نے چند مشورے دینے کے لیے اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کو اس نے وہ آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس نے مختلف ہیلے بہانے سے لوگوں کو مطمئن کر کے تو واپس کر دیا، جس کے بعد جو ہے نا وہ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو جب مسجد کے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ ڈرامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس لشکر کو یا ان لوگوں کو منتشر کروں گا سونے کے ذریعے سے، تو وہ اس نے اپنے سونے کی چال چلی اور سونے کے لشکر کو میدان میں لایا، لوگوں کے گھروں میں سونا پہنچایا۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں آپ نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ بھی جا چکے تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی تھی، یعنی آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت مسلم جو ہیں وہ باہر نکلے تو ایک شخص انہیں محمد بن کثیر کے ہاں لے گیا۔ محمد بن کثیر نے انتہائی مسرت کا ذرا آپ کو اپنے گھر کے تہہ خانے میں ٹھہرنے کا انتظام دیا۔ یہ محمد بن کثیر بھی ایک کردار ہے، صحابی تھے یا ایک جو ہے وہ محب اہل بیت تھے، لیکن ان کی بھی تفصیل ہے کہ ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے جو ہے وہ قتل کے بعد دونوں باپ بیٹا جو تھے محمد بن کثیر ان کے بیٹے کی شہادت کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے جو ہے کہ وہ ایک پوری طرح سے تمام کوفہ جو ہے وہ اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اور تمام راستے کوفے کے بند کر دیے گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ تنہا رہ گئے، اور جو ان کے ساتھی کچھ ساتھ تھے جیسے حضرت مسلم بن اوسجہ اور حضرت حبیب بن مظاہر اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے کہ جو بڑی مشکل سے اور جیسے تیسے کر کے وہ وہاں کوفے سے نکلتے ہیں، اور انہیں جب کوفے کے حالات بالکل ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ اب یہاں پہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا، اور حضرت مسلم کو وہ ڈھونڈتے رہے، وہ نہیں ملے کہ مسلم کہاں جا چکے ہیں، تو وہ انہوں نے امام حسین کی طرف کی راہ لی۔ تو بہرحال حضرت مسلم جو تھے وہ ایک طوع نامی عورت جس کے گھر میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے، تو وہ صبح اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو ہے وہ اتوال شہر ابن اشش کو اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے لیے جو ہے وہ 300 سواروں پر مشتمل جو ہے وہ ابن اشش جو تھا وہ گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت مسلم جو ہے انہوں نے تلوار نکال کر لوگوں سے جنگ کرنا شروع کر دی، ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے جو اس وقت جنگ شروع کی ہے وہ کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہیں اور 300 سوار ہیں جن سے آپ ہوتی ہے بے شمار اہل شکاوت کا آپ نے جو ہے نا ستن سے جدا کیا، حتیٰ کہ پانی کی انتہائی جو ہے وہ شدت پیاس کے حوالے سے جب آپ پہ غلبہ ہوا تو وہی طوع مائی خاتون جو تھی اس نے، مائی بزرگ جو تھی اس نے آپ کو وہ جو ہے پانی کا پیالہ پیش کیا، لیکن وہ بھی توڑ دیا گیا اور پانی نہ پینے دیا گیا۔ اور اس حالت میں حضرت مسلم بن عقیل کو ابن اشش نے امان کی جو ہے نا اس میں پیشکش کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ان کو گرفتار کیا، ان کو کہ آپ کی جان کو امان دی جائے گی، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بہرحال حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ ابن عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا، اور پھر آپ کو قتل کرنے کے لیے محل کی چھت پر لے گئے۔ یہ بے غیرت لعین ابن لعین عبید اللہ ابن زیاد نے امام حضرت مسلم بن عقیل کا سر جو ہے وہ اتارنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کا باقاعدہ حکم دیا، اور حکم دیا یزید کے کہنے پر۔ حضرت مسلم نے حجاز مقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ وہ ہے جو ہمارے کچھ دوست جو ہے کرتے ہیں کہ آخری جو آپ کا کلام تھا وہ تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین،
یا امام سلام قبول کرو، اپنا فرض نبھا کے جا رہا ہاں، تیرے حکم تو وار کے جان اپنی نقش ہستی مٹا کے جا رہا ہاں، ہوئے خیر آقا تیرے جذبیاں دی اپنا سیس کٹوا کے جا رہا ہاں، 100 بار الحمدللہ تیرا حکم بجا کے جا رہا ہاں، اور پھر آپ کو دارالامارہ کی بلند ترین چھت سے گرا دیا گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔